نور ہے نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم انشاءاللہ فصل نمبر 5 پڑھیں گے۔ اس میں غیر متمکن کے اقسام۔ اس میں غیر متمکن عربی زبان میں اس میں غیر متمکن ہی مبنی ہوتا ہے، اور 3 چیزیں اور ہوتی ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ تو اس میں غیر متمکن میں ہی تھوڑی دشواری ہوتی ہے کہ اسم سے زیادہ پالا پڑتا ہے فعل وغیرہ سے۔ اگر پڑتا بھی ہے تو وہ ہمیں معلوم ہے کہ فعل میں زیادہ تر مبنی ہے، حروف سارے مبنی ہیں اور امر مبنی ہے۔ تو اس کے اندر یہ 8 قسمیں ہیں۔ اس میں غیر متمکن کے اندر اس میں غیر متمکن یا مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ مضمرات یعنی ضمیریں، ضمیروں کو مضمرات کہتے ہیں یعنی پروناؤنس۔ اسماء موصولہ، وہ اسم جو 2 جملوں کو جوڑتے ہیں، جیسے الذی، اللتی۔ اسماء اشارہ جیسے ھذا، ذالک۔ اسماء افعال، وہ اسم جو فعل کے معنی ادا کرے، جیسے رویدہ آیا تھا اور ہیہات آیا تھا۔ یہ دونوں اسم ہیں لیکن ان کے اندر فعل کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسماء اصوات، وہ اسم جو کسی آواز پر دلالت کرے، یعنی کوئی آواز پتہ چلے ان سے، جیسے بخا، اور بہت ساری آتی ہیں، ابھی آئیں گی اس کی مثالیں بھی آئیں گی نیچے۔ اسماء ظروف، وہ اسم جو ظرف پر بیان کرتے ہیں، کسی جگہ کے ہونے پر دلالت کرتے ہیں، ظرف کو بتاتے ہیں، جگہ کو، کسی اسپیس کو بتاتے ہیں۔ اسماء کنایہ، کنایہ کہتے ہیں یعنی جیسے ہمارے یہاں کچھ ہمارے خاص محاورات ہوتے ہیں، ہم ان میں بات کرتے ہیں، جیسے تھوڑی سی بات کی اور اشارے سے ہی آدمی بات سمجھ جاتا تو اسے کنایہ کہتے ہیں۔ مرکب بنائی، مرکب بنائی آپ نے پیچھے اس میں پڑھا ہے پہلے فصل میں کہ مرکب بنائی کیا ہوتا ہے۔ جیسے احد عشرہ، واو کو اس میں سے ہٹا دیا تو احد و عشر و عشر تھا، واو کو ہٹا دیا تو احد عشرہ بچا۔ مضمرات کی 5 قسمیں ہیں۔ پروناؤنس 5 قسم کی ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جب میں نے پروناؤنس بتائی تھی کہ پروناؤنس یہ ٹوٹل 70 ہوتی ہیں۔ تو یہ 5 قسموں کے اندر 14 پروناؤنس ہیں، اور یہ ٹوٹل ملا کر 70 پروناؤنس ہیں۔ انگلش میں زیادہ سے زیادہ 28 پروناؤنس ہوتی ہیں، ہندی میں، اردو میں بھی شاید اتنی ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، لیکن ہندی اردو میں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن عربی زبان میں 70 پروناؤنس ہوتی ہیں۔ پروناؤنس 70 ہیں، 70۔ ضمیر مرفوع متصل، متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہونا، جڑا ہونا، یعنی فاعل کی وہ ضمیر، سبجیکٹو پروناؤن جو فعل سے ملی ہو۔ 14 ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں نا میں نے مارا تو ضرب تو اب یہ تو جو ہے یہی ترجمہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ میں نے مارا، ورنہ ضربہ کا کیا مطلب ہے؟ مارنا۔ ضربہ اس نے مارا، اور ضربتا تو نے مارا، اور ضربتو میں نے مارا۔ تو یہی آگے بتا رہے ہیں، جب دیکھیے ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربتا تو نے مارا، ضربتما تم 2 نے مارا، ضربتم تم سب نے مارا، ضربتی تو ایک عورت نے مارا، ضربتما تم 2 عورتوں نے مارا، ضربتن تم سب عورتوں نے مارا، ضربا ان دونوں نے مارا، تو ضربتی تو ایک عورت نے مارا، ضربتما تم 2 عورتوں نے مارا، ضربتن تم سب عورتوں نے مارا، ضربا اس سے ایک مرد نے مارا، ضربا ان 2 مردوں نے مارا، ضربو ان سب مرد نے مارا، ضربا تو اسے ایک عورت نے مارا، ضربتا ان 2 عورتوں نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا۔ تو دیکھیے ضربتو میں جو تا ضمیر ہے یہ فاعل ہے، یہ تا ضمیر ضربہ فعل کے ساتھ مل کے آئی ہے، یہ سبجیکٹو ضمیر ہے یعنی سبجیکٹو پروناؤن ہے،
ضمیر فاعل ہے، اور ضربنا میں نا ضمیر ہے، ضربتا میں تا ضمیر ہے، ضربتما میں تما ضمیر ہے، ضربتم میں تم ضمیر ہے، ضربتی میں پھر تا ضمیر ہے، ضربتما میں پھر تما ضمیر ہے، اور ضربتنا میں تننا ضمیر ہے۔ ضربا کے اندر جو ہے ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور ضربا کے اندر الف ہے، ضربو میں واو ہے جو جمع کو بتا رہا ہے واو، اور ضربت میں بھی جو ہے ہیا ضمیر چھپی ہے، ضربتا اس کے اندر الف ہے اور ضربنا میں نون ہے۔ یہ بتا رہے ہیں یہ سب فاعل کی ضمیریں ہیں جو فعل سے مل کر آتی ہیں۔ مرفوع، ضمیر مرفوع منفصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو 14 ہیں، یعنی جیسے ہم بولتے ہیں نا یہ کچھ ضمیریں یہ بھی سبجیکٹ بنتی ہیں لیکن یہ جو ہے فعل سے الگ آتی ہیں، فعل سے مل کر نہیں آتی، جو فعل سے جدا ہوں 14 ہیں۔ انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے جب آپ کو یہ پروناؤنس لکھوائی تھی منہاج العربیہ جب میں پڑھا رہا تھا آپ کو 14 ضمیریں لکھوائی تھیں، شاید جمع کا جب بیان چل رہا تھا جس میں جمع کی ضمیریں آئی تھیں، تو میں نے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو ایسے لکھوایا تھا، یعنی پہلے غائب آیا تھا، اس کے بعد حاضر آیا تھا، اس کے بعد متکلم۔ پہلے ہوا سے 6 ضمیریں آئی تھی، اس کے بعد انتا سے 6 ضمیریں، اور پھر انا اور نحنو آیا تھا، لیکن اس کے اندر انہوں نے پہلے متکلم کی ضمیریں لی ہیں، پھر حاضر کی، اس کے بعد غائب کی۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ کتاب وہ جب ہم منہاج العربیہ پڑھ رہے تھے، جب میں آپ کو صرف پڑھا رہا تھا، تو جو اہل صرف ہیں، جو علم صرف کے ماہر لوگ ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ گردان لکھیں تو پہلے غائب کی ضمیریں لانی چاہیے، پہلے غائب کی ضمیریں ہونی چاہیے، پھر حاضر کی، پھر متکلم۔ لیکن نحوی حضرات کہتے ہیں جو علم نحو کے ماہر ہیں کہ نہیں، پہلے متکلم کا زیادہ حق ہے، تو متکلم کی ضمیر ہونی چاہیے۔ تو آپ اسے ہوا، ہما، ہم سے یاد کر لیں، آپ کو تو بس یاد ہونی چاہیے، چاہے انا، نحنو سے یاد کریں، چاہے ہوا، ہما، ہم سے جو میں نے پہلے لکھوا دیا آپ کو یہ ضمیریں، ویسے یاد کر لیں۔ یہ بھی سبجیکٹیو ہوتی ہیں، انا میں، اور نحنو آپ، انتا تو، انتما تم دو، اور انتم تم سب، یہ ایسی ہے سب، اس میں ترجمہ آپ کو پہلے بتا رکھا ہے۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں ضمیر مرفوع منفصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہوں 14 ہیں۔ اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں چیز تنبیہ میں، ضمیر مرفوع علاوہ فاعل کے دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہیں، یہاں آسانی کے لیے صرف فاعل کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ صرف فاعل ہی نہیں بنتی ہیں بلکہ یہ مرفوع ہوتی ہیں اور دوسرے سینٹنسز میں بھی یہ ضمیریں آتی ہیں، جیسے انا رجلن، تو انا جو ہے یہاں بھی سبجیکٹ ہے لیکن کوئی فعل نہیں ہے اس میں۔ خیر وہ آگے کتاب میں آئیں گی یہ ساری چیزیں۔ ضمیر منصوب متصل، وہ ضمیر جو آبجیکٹ بنے اور فعل سے جڑ کر آئیں اور آبجیکٹ بنتی ہوں، یعنی وہ مفعول بنتی ہوں، ان پہ کام ہو رہا ہو، جو کام کرنے والا ہے ان پر کام کر رہا ہو۔ تو جس چیز پر کام ہوتا ہے، جس چیز پر کوئی کام ادا کیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مفعول کہتے ہیں، آبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی 14 ہوتی ہیں، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوں 14 ہیں۔ ضربنی، اس نے مجھے مارا، تو مجھ کو مارا، تو مارنے کا کام جس پہ کیا وہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے۔ ضربنا، تو ضربنا، ضربنی، ایک ہے ضربنا جو یہاں آیا ہے، اور ایک ہے ضربنا، با پہ زبر ہے، اگر با پہ زبر ہوگا تو وہ ضربا، اور پھر نا ضمیر آگے جڑ جائے گی جو کہ آگے آ رہی ہے وہ، تو آگے نا ضمیر جڑ جائے گی تو وہ مفعول ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے با ساکن کر دیا، یعنی آخری حرف لام کلمہ ساکن کر دیا، تو پھر یہ والا فعل ہو جائے گا ضربنا، یعنی یہ سبجیکٹیو پروناؤن بن جائے گی نا، اور اگر آپ نے اس پہ زبر پڑا آخری کلمے پہ، یہ جو ضربا نا، تو یہ ہو جائے گا نا ضمیر یہاں پہ آبجیکٹ بنے گی۔ تو اسے صحیح سے پڑھیں، غلطی نہ کریں، اسی لیے آپ کو بتا دیا۔ تو ضربنی، ضربنا، اس نے ہم سب کو مارا، ضربا کا اس نے آپ کو مارا، ضربکما، اس نے تم دو کو مارا، اس نے
ज़राबाकुम तो तुम सबको मारा। तो ये सारी जितनी भी ये सारी ऑब्जेक्ट बनेंगी, देखिए ज़राबानी, ज़राबाना, ज़राबाका, ज़राबाकुमा, ज़राबाकुम, ज़राबाकी, ज़राबाकुमा, ज़राबाकुन्ना, ज़राबाहु, ज़राबाहुमा, ज़राबाहुम, ज़राबाहा, ज़राबाहुमा, ज़राबाहुन्ना। सब में देखिए ज़राबा 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 आ रहा है, आखिर में बा सब में मुतहर्रिक है, किसी में भी साकिन नहीं। अगर साकिन कर देंगे तो फिर मसला गड़बड़ हो जाएगा। इसको ध्यान रखें। तरकीब ज़राबा फ़ेल तरकीब बता रहे हैं इसमें, इसे ध्यान रखिए, आगे बहुत काम आएगा इसका। शरमियत आमिल एक किताब है तरकीब की, उससे आपको जुमला सेंटेंस जो है वो उसका पूरा निचोड़ पता चलता है कि सेंटेंस को बीच में से तोड़ के फिर जोड़ जोड़ के बताते हैं कि ये ए सेंटेंस कैसे बना। तो उससे आदमी का जहन खुल जाता है और वो सेंटेंस में कभी भी गलती नहीं करता बनाने में, वो जोड़ जोड़ के हिसाब लगा लेता है कि ये सेंटेंस सही होगा या नहीं। तो इंशाल्लाह आगे हम शरमिया आमिल भी पढ़ेंगे। तो अभी तरकीब इसको ध्यान में रखिए आप। ज़राबा फ़ेल है, उसमें हुआ ज़मीर उसका फ़ाइल है, यानी उसने मारा, तो उसने किसका तर्जमा हो रहा है? हुआ का तर्जमा हो रहा है, जो कि यहाँ बता दिया है कि हुआ माने वो होता है। तो वो ने मारा की जगह हम क्या कहेंगे? उसने मारा। हुआ ज़मीर उसका फ़ाइल है, जो उसमें ज़मीर छुपी हुई है। नून विकाया, ये नून जो आ रहा है ना, ये विकाया कहते हैं इसे, विकाया बचाने वाला नून। या ज़मीर मुतकल्लिम, फिर या ज़मीर जो है ये मुतकल्लिम की है, यानी मैं मुझे। मफ़ूल फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर, तो या मुतकल्लिम मफ़ूल है, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। जिस पर काम होता है उसे मफ़ूल बिही कहते हैं, यानी जिस पर काम किया गया। मफ़ूल बिही का तर्जुमा होगा जिस पर काम किया गया, किया हुआ का, जिस पर काम किया हुआ। मफ़ूल बिही का तर्जुमा ये होता है। तो ज़राबा फ़ेल, उसमें हुआ ज़मीर उसका फ़ाइल, नून विकाया या ज़मीर मुतकल्लिम। मफ़ऊल फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। आप यूँ सोच रहे होंगे, ये सवाल अगर आपके जहन में आ रहा हो, क्योंकि मैंने भी अपने टीचर से पूछा था कि ये बताइए कि ये नून क्यों लेकर आए। हम सीधे यूँ भी तो कह सकते हैं ज़रा भी, ये नून क्यों लेकर आए हैं? ये नून का तो कोई लाने का मकसद नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ज़रा बा उसने मारा, ज़रा भी उसने मुझे मारा, यूँ कहते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो माजी है, माजी जो आप पीछे मुअर्रब मबनी के बयान में पढ़ चुके हैं, तो वो मबनी होती है, फ़ेल माजी मबनी होता है, तो वो ज़बर पर मबनी होता है। जैसे ज़रा बा, तो इस ज़बर जो है इस पर मबनी है, ये इस पर मबनी है। तो अब जो है उन्होंने बताया कि अगर हम ज़रा बी कहते हैं तो देखिए बा पे जो ज़बर है वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? इसलिए कि या जो है उससे पहले जो भी लफ्ज़ आता है तो या ये तकाज़ा करती है कि वो ज़ेर हो जाए, क्योंकि या से पहले ज़ेर पढ़ना आसान है अरब की ज़बान पे, तो वो या से पहले हमेशा अक्सर में ज़ेर ही पढ़ते हैं। बहुत कम जगह ज़बर पढ़ते हैं, बाकी ज़ेर ही पढ़ते हैं, पेश तो कभी पढ़ते ही नहीं है या से पहले। तो अगर ज़ेर पढ़ेंगे तो ज़रा बा बाकी नहीं रहेगा, ज़रा बी हो जाएगा, तो इसलिए नून ले आए। तो नून कुर्बान हो गया, नून पे ज़ेर आ गया, लेकिन ज़रा बा फ़ेल बच गया। यानी या से पहले नून ले आए तो नून जो है उस पर ज़ेर आ गया, बा पे ज़ेर नहीं आया, इसलिए कि ये मबनी है, तो इसीलिए इसे नून विकाया कहते हैं। इतनी मुश्किल बात नहीं है, इंशाल्लाह गौर करेंगे समझ में आ जाएगी। कुरान करीम में देखिए ये वाली ज़मीरें भी इस्तेमाल हुई हैं शुरू ही सूरत में, सूरह फातिहा के अंदर आई है, इय्याका नअबुदु। तो ये ज़मीरें मुनफसिल हैं और ये भी ऑब्जेक्ट बनती हैं। ये ज़मीर ऑब्जेक्ट बनती हैं, मफ़ऊल बनती हैं और फ़ेल से जुदा होकर आती हैं, मिलकर नहीं आती। जैसे ये जुदा नहीं है, मिली हुई है फ़ेल से, ये जुदा होती हैं। यानी मफ़ऊल की वो ज़मीर जो फ़ेल से जुदा हो, मिली हुई ना हो, जैसे इया या, इयाना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाहु, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन्ना। तो इसका तर्जुमा यूँ करेंगे, मुझको, हमको, तुझको, तुम दो को, तुम सब को, तू एक औरत को, तुम दो औरतों को, तुम सब औरतों को, उसको, उन दो को, उन सब को, उस एक औरत को, उन दो औरतों को, उन सब औरतों को। तो को कहने से पता चलता है मफ़ऊल का तर्जुमा हो रहा है। आप गौर करेंगे तो जब भी को कहते हैं, ज़ैद ने मारा अम्र को,
تو کو سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ مفعول ہے، بہت جگہ ایسا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تنبیہ، ضمیر منصوب علاوہ مفعول کے دوسرے منصوبات کے لیے بھی آتی ہیں، یہاں آسانی کے لیے صرف مفعول کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مرفوع ہوتا ہے، ایک منصوب ہوتا ہے، تو مرفوع صرف فاعل کو ہی نہیں کہتے بلکہ اور چیزیں بھی مرفوع ہوتی ہیں، وہ پورا ایک بیان آئے گا مرفوعات کا آگے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا چیزیں مرفوع ہوتی ہیں، یعنی ان میں یہ ضمیریں استعمال ہوں گی، جیسے اور کیا کیا چیزیں منصوب ہوتی ہیں اس میں یہ ضمیریں استعمال ہوں گی، وہ آگے ان کا بیان آئے گا کتاب کے اندر ہی۔ ضمیر مجرور متصل بھی 14 ہیں، وہ ضمیریں جو حرف جر کے بعد آئیں، مجرور وہ ہوتی ہیں جو حرف جر کے بعد آئیں، جیسے الا، الی، فی، ان کے بعد آئیں، یہ بھی 14 ہیں، اور یہ 2 طریقے کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جس پر حرف جر داخل ہو، دوسری وہ جس پر مضاف داخل ہو۔ ضمیر مجرور بحرف جر، لی تو یہ لام سے ہے، للولد کہتے ہیں نا، تو لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ تو یہ اسے یاد کر لیں آپ، یہ میں نے آپ کو بتائی تھی، اس میں جب میں نے پروناؤنس بتائی تھی کہ حرف جر کے بعد بھی یہ ضمیر آتی ہیں، اور یہ اس وقت کیا بنتی ہیں؟ مجرور ہوتی ہیں، حرف جر کے بعد مجرور ہوتی ہیں، پریپوزیشن کے بعد آتی ہیں، تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ میرے لیے، ہمارے لیے، تیرے لیے، تم دونوں کے لیے، تم سب کے لیے، تو ایک عورت کے لیے، تم 2 عورتوں کے لیے، تم سب عورتوں کے لیے، اسے یاد کر لیں۔ اور یہ والی یہ آپ نے پڑھا تھا، ربو کا، ربنا، ربو کا، ربو، ربو، ربو کا اور ربی، منہاج العربیہ میں، تو یہ بھی 14 ہوتی ہیں۔ کسی بھی اسم کے بعد، ناؤن کے بعد یہ ضمیریں آتی ہیں تو یہ اس طریقے سے پڑھی جائیں گی ہمیشہ، داری، بیتی، رجلی، امراتی، اس طریقے سے پڑھیں گے اسے۔ داری میرا گھر، دارونا ہم سب کا گھر، داری اور دارونا، دیکھیں اسے آپ داری نامت پڑھ دیجیے گا، داری، دارونا، داروکا، داروکما، داروکم، داروکی، داروکما، داروکن، داروہو، داروہما، داروہم، داروہا، داروہما، داروہن، یہ بھی 14 ہوتی ہیں۔ تو یہ 70 ضمیریں آپ کی مکمل ہو گئی آپ کی 70 ضمیریں۔ فائدہ کبھی جملے سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہیں، پس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر ضمیر مؤنث کی ہے تو ضمیر قصہ، اور اس ضمیر کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، جیسے انہ زید قائم، تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، اور انہا زینب قائمتن، قائمتن تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے۔ یہ انہوں نے ایک بات بتا دی کہ ضمیر کی بحث چل رہی ہے، تو یہ بات بتا دی، یہ آگے آئے گی انشاءاللہ، اور کتابوں میں بھی آتی ہے، بڑی کتابوں میں ہدایت النحو کافیہ وغیرہ میں آتی ہیں۔ خیر اس کا اتنا استعمال نہیں بات کرنا، قرآن کریم میں استعمال ہے، قل هو اللہ احد، تو اسے ضمیر شان کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی فرق بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ضمیریں ہوتی ہیں، ان کے لوٹنے کی جگہ نہیں ہوتی، یعنی میں نے کہا نا وہ آیا، تو آپ پوچھیں گے وہ کون، کبھی کبھار وہ بھی کہتے ہیں لیکن اس وہ سے کوئی مراد نہیں ہوتا، وہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ سینٹینس اچھا لگے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ارے وہ میں یہ کہہ رہا تھا، تو وہ کا کیا مطلب ہے؟ بس یہ ایسے ہی لے آیا تاکہ سینٹینس اچھا لگے، تو یہی اس کا مطلب ہے۔ آپ کو ان ضمیروں کو یاد کرنا ہے اور پیچھے بھی دہراتے رہیے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ ان سب کو یاد کریں، کئی بار پڑھیں، نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے ان ضمیروں کو تو یاد ہی کرنا پڑے گا، باقی روزانہ ایک صفحہ پڑھتے رہیے اس کتاب کا، لنک پہلی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، آپ بھی جو ہے سن لیا کریں، اسے میں نے دیکھا 1-2 منٹ سے زیادہ لوگ ابھی نہیں سن رہے ہیں، آپ اپنی توجہ سے اسے سنیں، آپ کے لیے بہت مفید ہے یہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔